الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نا نہیں ہو۔ تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بئیے او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ جتنے مہینے اور ہیں ان سب سے منفرد ہے، ان سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کی اپنی ایک شان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ربیع الاول کے اس مہینے میں وجہ تخلیق کائنات جو ہے نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس مہینے کے اندر۔ اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں۔ وہ جس طرح انسان اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو دیکھتے ہیں۔ پوری امت کے سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں ان کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے میں قبیلہ بنو سعد کی طرف واپس آ گئی تو میں کیونکہ بوڑھی تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت شیمہ کے ذمہ لگایا کہ اپنے بھائی محمد کی تم نے خیال رکھنا ہے۔ تو حضرت شیمہ جو تھیں وہ بکریاں چرانے بھی روزانہ جایا کرتی تھیں۔ تو جب بکریاں چرانے جانے لگیں تو دائی حلیمہ نے دیکھا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس وقت بالکل بچے ہیں گود میں اٹھا رکھا ہے۔ فرمایا شیمہ یہ آپ بھائی محمد کو کہاں ساتھ میں لے کے جا رہی ہو؟ بیٹا یہ تو بہت چھوٹے ہیں ابھی، ان کو مت لے کے جاؤ۔ تو کہنے لگی اچھا اگر آپ ان کو میرے ساتھ نہیں لے جانے کی اجازت دیتی تو میں بھی نہیں جاتی پھر۔ فرمایا کیوں بھائی کیا بات ہو گئی، تم کیوں نہیں جاتی؟ میں بوڑھی ہوں، تمہارا باپ بوڑھا ہے، تو تم ہی بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہو روزانہ، اب کیا بات ہوگی؟ فرمایا اماں جی جب میں ان کو لے کے جاتی ہوں ساتھ میں، تو جب میں ان کو ساتھ لے کے جاتی ہوں بکریاں چرانے کے لیے تو جب میں کنویں پہ پہنچتی ہوں تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے،
مشقت کرنی نہیں پڑتی اور میرے جانور ادھر ادھر نہیں بھاگتے، بہت جلدی چراگاہ سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور میں ایک درخت کے نیچے بھائی محمد کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں اور میں بھی محمد رسول اللہ کا چہرہ تکتی رہتی ہوں، میری بکریاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تکتی رہتی ہیں۔ قرآن نے کہا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، فرمایا جتنے لوگ کائنات میں آئے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ آب و ہوا ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے وہ چرندے، چاہے وہ پرندے، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ ہوا میں رہنے والی مخلوق ہے، فرمایا جتنے عالم ہم نے پیدا کیے ہیں، تمام عالموں کے لیے اگر کوئی وہ رحمت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ان کے ولادت کی اتنی برکتیں ہیں کہ حضرت آمنہ، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ میں تھے، فرماتی ہیں جب میں اگر کہیں جاتی تھی تو مجھے درخت اور ان کے پتے، ان کی ٹہنیاں جھک جھک کے سلام کرتے تھے، تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کیا بات ہے یہ، پتھروں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ نبی علیہ السلام کی بہن حضرت شیمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب ضعیف ہو گئیں، بوڑھی ہو گئیں، تو ان کے قبیلے والے کہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ کوئی جنگ ہوئی، سارے پکڑے گئے، تو قبیلے کا سردار پیسے اکٹھے کرتا پھر رہا ہے کہ پیسے دو، جزیہ دے کے چھڑوا لائیں۔ ان کے دروازے پہ آیا، پوچھا کس نے پکڑا؟ ہوگا محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے پکڑا۔ فرمایا مجھے لے چلو، میرے بھائی ہیں، میں ویسے ہی چھڑوا دوں گی۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات عالم کے اوپر رحم فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کہ جن جیسا نہ پہلے کوئی آیا نہ اب قیامت تک کوئی آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان سب سے منفرد ہے۔ مانا کہ 1,24,000 انبیاء اس روئے زمین کے اوپر اترے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی شان سب سے منفرد ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد جیسا نہ پہلے کوئی آیا، نہ کوئی اب ہے، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی زمین پر نبی علیہ السلام کے لیے حالات تنگ کر دیے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے۔ 10 سال بعد جب واپس آئے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی فتح عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچے، بیت اللہ کے ویڑے میں آئے، جب محمد رسول اللہ، تو وہاں پر جب اذان کا وقت ہوا نا، صحن بیت اللہ میں، تو نبی علیہ السلام کے قریب تمام اولو العزم لوگ، بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور جو قبیلے کے اعتبار سے بھی بڑے بڑے سردار ہیں، چودھری ہیں، جب نماز کا وقت ہوا سب لوگ ساتھ میں کھڑے ہیں، تو سب یہ سوچ رہے ہیں کہ آج نبی علیہ السلام اذان دینے کے لیے دیکھو کس کو کہتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں سب سے بڑے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے بڑے مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ بھی موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر جیسے مفسر قرآن بھی موجود ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جیسے امین الامت بھی موجود ہیں، اور مسلمانوں کے بڑے جرنیل خالد ابن ولید بھی وہاں موجود ہیں، سارے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ بلال کون ہے جی؟
بلال غلام ہے، بلال کالا ہے، بلال حبشی ہے، بلال کے پیروں میں جوتی نہیں، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں۔ فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ خود فرماتے کہ میں تو سب سے پیچھے تھا، اندر سے جب آواز لگی بلال میرے تک پیغام پہنچا تو فرمایا میں کانپ گیا، بھی اتنے بڑے بڑے لوگوں میں اس غلام کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ فرمایا بلال کو بلاؤ، آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ اور جب رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی نا تو اس وقت چند لوگوں نے رسول اللہ کے کان میں ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ آج تو ابو جہل کا پورا خاندان مٹی میں مل گیا، آج بڑے بڑے چودھریوں کی اقرات نکل گئی، آج مکے کے جو بڑے بڑے سردار بنے پھرتے تھے جنہوں نے اپنی ذات اور برادریوں کو اونچا بنایا ہوا تھا ان کی شان خاک میں مل گئی۔ یا رسول اللہ ایسے موقع پر اگر آپ ایک غلام کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھائیں گے تو ان کی جو رئیس عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ بلال کی خود روتے ہیں، ہمیں رلاتے ہیں، کبھی حضرت عبد المطلب کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اپنے چچاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا ساری رات گزر گئی، ان لوگوں کو یاد کیا۔ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ مسلمانوں جب کسی مقام پر پہنچ جاؤ، جب تمہیں اللہ عزت دے دے، جب تم طاقتور بن جاؤ، جب اللہ تعالیٰ تمہارے میں طاقت لا دے، جب تم پرکشش بن جاؤ، پھر ڈینگے نہ ہانکنا، پھر ان لوگوں کو یاد رکھنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب کوئی تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ہم سب کی جو ماں ہیں پہلی امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ فرماتے ایک دن میں نے ویسے ہی عذرائے چھوٹا سا مزاح میں کہا یا رسول اللہ آپ عائشہ کو، آپ خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ فرماتی تھی کہ روزانہ حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ فرمایا ایک دن میں نے ویسے ہی کہا کہ آپ خدیجہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، کیا بات ہو گئی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے۔ فرمایا عائشہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سارا مکہ میرا دشمن تھا، جب گلی کوچوں میں لوگ پتھر مارتے تھے، جب ابو جہل اور اس کے کرندے رسیاں گلے میں ڈالتے تھے، جب اتبا اور ولید جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا عائشہ خدیجہ اس وقت میرے ساتھ تھی جب کائنات کا پتا پتا یہ تمام طاقتیں میرے خلاف لگی ہوئی تھی، اس وقت اگر میرا ساتھ سب سے پہلے کسی نے دیا تو خدیجۃ الکبریٰ نے دیا ہے۔ یہ مہینہ یاد دلاتا ہے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں ایک بات نوٹ رکھو، دیکھو کبھی یاد کر لینا، اگر کوئی کسی کے خلاف بولتا ہے پوری دنیا میں اگر کسی کو کسی سے تکلیف ہے تو دنیا کا اگر کوئی بڑے سے بڑا بندہ ہوگا، آج 1450 سال کے بعد بھی جو مرضی بن جاؤ کائنات میں، اگر آج بھی اہل ایمان زندہ ہیں ان مسجدوں کی وجہ سے نہیں۔ تم سمجھتے ہو قرآن پاک کی تلاوت یہ وجہ نہیں ہے، بیت اللہ کا موجود ہونا مسلمانوں کے وجود کی وجہ نہیں ہے۔ کہا نا بلال نے کہ کعبے کا کعبہ محمد رسول اللہ ہے۔ یاد رکھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا، اگر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا، پوری دنیا تمہارے ساتھ آ جائے، کوئی تمہیں کامیابی دلوا نہیں سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا تمہارے سامنے سرنگو رہے گی، اگر یہ دامن چھٹ گیا پھر کوئی آسرا نہیں ہے کائنات میں۔ وقت بھی زیادہ ہو گیا لیکن ایک مولوی کا چھوٹا سا قصہ تمہیں سناتا ہوں، ذاتی اپنا بھی کچھ دنوں پہلے کا۔ میرے پاس ایک مولانا آئے، اکثر لوگ آتے ہیں، میں اندر آفس میں بیٹھا ہوا کچھ کر رہا تھا، ملاقات ہوئی تو ان کے لیے چائے پانی بھی آیا، تو میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے امام صاحب میں قادیان گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ قادیانی کیسے ہوتے ہیں۔ کون قادیانی؟
جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نعوذ باللہ مرتد مرزا غلام قادیانی جو اس ملک کی جنگ آزادی کا غدار ہے اس بدماش کو نبی بتانا چاہتے ہیں؟ تو مولوی بڑے اونچے ادارے سے آیا تھا کہ جی میں ابو دھابی میں رہتا ہوں. تو جب اس نے یہ بات مجھے کہی نا تو مجھے اپنے باپ داداؤں کا عمل یاد آ گیا. میں کہا مولانا آپ ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جائیے. اور سوچا پتہ نہیں تصویر کھنچانی ہوگی. میں کھڑے ہو جا اٹھ کے. میں کیا بات میں کھڑے ہوئیے اٹھ کے. تو سامنے دروازہ ہے چپ چاپ آپ باہر نکل جائیے. کہنے لگا میں مسلمان ہوں. میں کہا مسلمان ہے؟ جس بندے کے دل میں شک پیدا ہو جائے کہ دشمن سے گفتگو کر لیں نعوذ باللہ کہ تم بتاؤ کیا ناراضگی ہے نبی علیہ السلام سے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کسی کے دل میں شبہ آ جائے لیٹے ہوئے آرام کرتے ہوئے خیالات کے درمیان یہ شبہ نعوذ باللہ پیدا ہو جائے کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے بات بھی کر لی جائے وہ بندہ بھی ایمان سے خارج ہے. اللہ اور اس کے رسول کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. میرے پاس ایک اور مولانا آئے پوچھنے کے لیے کہ جی فلاں نیا فرقہ چل رہا ہے اس کا پیچھے چلے نہ چلے. میں کہا بات سن لو, جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی وفاداری کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع وہی کریں گے. غداروں کی نہ ہم نے کل پرواہ کی, غداروں کی نہ آج ہم پرواہ کرتے ہیں. جس دن سے رسول اللہ نے دین کی ابتدا کی ہمارے پیرلل دشمن چلتا آ رہا ہے, منافقین پیرلل چلتے آ رہے ہیں. لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لو منافقت کرنے والے بھی پیچھے ہیں, دشمنی کرنے والے بھی پیچھے ہیں. کائنات میں اگر سب سے بلند کسی کا نام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا ہے. تو دعا کیجئے. آپ لوگوں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے, کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے, چپ چاپ غریبوں کا ساتھ دینا ہے, ناراضگیاں دور کرنی ہے, روٹھوں کو منانا ہے, آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرنی ہے, بنا کسی کا مذہب دیکھے ہوئے ہر مظلوم کی مدد کرنی ہے, بھوکوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا ہے ایسے کہ وہ فوٹو فیس بک پہ نہ آئے, غریب کو اس طرح کمبل دینا ہے کہ غریب کی بے عزتی نہ ہو, محتاج کے گھر میں ایسے آٹا پہنچانا ہے کہ محلے میں کسی کو خبر نہ ہو. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس مہینے میں نبی علیہ السلام پہ کثرت سے یاد رکھیں ہم زندہ نبی کی امت میں سے ہیں. جب تم درود پڑھتے ہو نا باقاعدہ فائل پیش کی جاتی ہے دربار رسالت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں شہر میں فلاں گاؤں میں فلاں جنگل میں فلاں بندہ آپ کا امتی جو ہے بیٹھا ہوا آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے. اور کیوں نہ بھیجے, کائنات میں ہے ہی ایک ذات جس کے لیے اللہ نے یہ کمال کر دیا. خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندو میں خدا ہو کے رسول اللہ پر درود بھیجتا ہوں, تم بھی محمد رسول اللہ کے اوپر درود بھیجا کرو. تو کریں گے انشاءاللہ ضرور درود و سلام بھیجیے. اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ شہاب بھائی کو لے کے آج میں صبح بھی میں اس پہ یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا, کوئی جنت تک چینل تھا, داڑیاں رکھ کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہنچ گئے فلاں جگہ پہنچ گئے. بات ابھی وہی ہے جہاں 4-5 دن پہلے تھی, کچھ اس میں ابھی اضافہ نہیں ہوا. جب ہوگا دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا راستہ آسان فرما دے اور ان کا کام مکمل ہو جائے. لیکن جتنے چینل عام مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, بےایمانی کر رہے ہیں چند چاندی کے سکوں کے لیے, ان سے گزارش ہے کہ نبی علیہ السلام کے روضے کی طرف جا رہے ہیں. پیدل تو بہت دنیا چلتی ہے. شہاب بھائی سے اس لیے محبت ہے سب کو کیونکہ وہ اللہ اور رسول اللہ کے دربار کی طرف پیدل جا رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی دعا میں تمام حضرات ان کو یاد رکھیں اور دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ان کا یہ مسئلہ جو ہے حل کر دے.